اپنی مذہبی رسومات ادا کرتی ہیں، اپنی عبادتیں کرتی ہیں، اور اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ ماشاءاللہ ہر ایک فرد، ہر انسان خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، پوری آزادی کے ساتھ ماشاءاللہ اس ملک میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یقیناً یہ 27 رمضان المبارک ہی کا تحفہ ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ ماضی قریب میں بالکل زیادہ عرصہ کی پرانی بات نہیں ہے، اس ملک کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں دہشت گردی نہ ہوتی ہو، جہاں اس ملک میں بربادی کا سما نہ ہو۔ اس ملک کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اس ملک میں طرح طرح کی سازشیں کی گئیں، اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ غرض یہ کہ دشمنان پاکستان نے حتی الامکان کوشش کی یہ پاکستان بکھر جائے، یہ پاکستان منتشر ہو جائے، اس پاکستان کا وجود ختم ہو جائے، لیکن میں ان سورماؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ذہن نشین کریں اس چیز کو اچھی طرح سے، کہ وہ اب اس ڈیٹ کو چینج کر کے دکھائیں مجھے۔ یہ 27 رمضان جو ہماری برتھ ڈے ہے، جو ہماری یوم آزادی کا دن اللہ رب العزت نے قائم کر دیا اور اس دن کی حفاظت کی قسم بھی کھا دی، یہ چھوٹے چھوٹے حکمران، یہ طاغوتی طاقتیں، ان کا وجود نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے نام و نشان کو مٹا سکیں۔ پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہے گا اور یہ وسیع ہوگا، آپ یہ دیکھیے گا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں اور آپ یہ دیکھنا انشاءاللہ، مجھے بہت امید ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں یہ پاکستان فتح مکہ کی تاریخ دہرائے گا انشاءاللہ، پورے ہندوستان پہ پاکستان کا پرچم لہرایا جائے گا انشاءاللہ، اور متحدہ بر صغیر، پاک و ہند و بنگال ایک بار پھر سب سے لالی پرچم کے تلے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہر جگہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالی تمام کمیونٹیز کے لیے، تمام اقلیتوں کے لیے جس طرح آج ماڈل بنایا ہوا ہے، اس وقت بھی انشاءاللہ تعالی خواہ دوسری قومیں اکثریت میں کیوں نہ ہوں، ہم پھر بھی انشاءاللہ ان کو جائز حقوق دیں گے، ہم ان کو آزادی کا پورا حق دیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ وہ اپنے جنگڑ بنگڑ کریں یا وہ اپنی جو بھی پوجا پاٹ کریں یا وہ جہاں پر بھی جس عبادت گاہ میں جا کر اپنے عبادتیں کرنا چاہیں، ہماری طرف سے کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ سب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ منظر کہ ہندوستان کی گلیوں میں اکثر اوقات مسلمانوں کے ساتھ سنگ کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کے حکمرانوں کی کمزوری ہے اس میں۔ اگر آج ہمارے حکمران، ہمارے ملک کے سپہ سالار، ہمارے ملک کے تمام سیاسی اور سماجی اور مذہبی لیڈر اور ائمہ کرام اگر یہ سب متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، لفظ پاکستان کے اوپر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اپنے اس پاک قرآن کے اوپر، یہ جو کتاب الہامی کتاب نازل ہوئی، اس کا یوم نزول قرآن کا دن بھی آج ہے ماشاءاللہ، کتنا بابرکت دن ہے، کتنی بابرکت رات تھی، کتنا خوبصورت لمحہ ہے یہ، ہم نے اس کی قدر نہیں کی آج تک۔ آج یقین کریں، ایک بزرگ کی میں نے تفسیر پڑھی تھی، انہوں نے 10,000 صفحات پر مشتمل قرآن پاک میں باقاعدہ ریسرچ کی تھی، اور اس پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کی تشریح کے طور پر اس پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت سی مثال دی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب ایک صحیفہ نازل کیا تو وہ قرآن کریم ہمارے ساتھ موجود، ہمارے سامنے موجود ہے، اور جب اس قرآن کو اور اپنے اس صحیفے کو جب ایک انسانیت کا روپ دیا تو آپ نبی کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ یہ قرآن پاک کا جیتا جاگتا ایک ایسا نمونہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک قرآن پاک کا یعنی سمجھے خود عملی نمونہ تھے۔
اور اسی چیز کو, اسی یعنی تشریح کو اس بزرگ نے مزید آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, سورہ رحمان کو تلاوت کی انہوں نے باقاعدہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اسی قرآن کی صورت میں, یہ اس پاکستان کی اگر آپ ریسرچ کریں, اس کے ایک ایک حصے کو دیکھیں آپ, یہاں تمام موسم ہیں ماشاءاللہ, دنیا کے بہترین پہاڑ ہیں, دنیا کے بہترین ریگستان ہیں, دنیا کے بہترین ساحل ہیں, یہاں پر دنیا کی تمام معدنیات یہاں موجود ہیں, کوئی چیز کی کمی نہیں ہے, دنیا کے بیک وقت تمام موسم اس ملک میں موجود ہیں. مجھے آپ بتائیں, اس کا ایک مجھے ماڈل بتائیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہ جو بیک وقت اس طرح کا ایک عملی گلدستہ, ایک خوبصورت تحفہ ہو اللہ رب العزت کا اس دنیا کے نقشے کے اوپر. یہ واحد پاکستان ہے, لیکن ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی یار. کم از کم مذہبی تنظیموں کو, علماء کرام کو, ائمہ کرام کو, مساجد میں بیٹھے ہوئے پیش اماموں کو, جو ہر جمعے کو بیٹھ کر بہت گرجتے ہیں, بڑے برستے ہیں, آج کدھر غائب ہیں؟ کہاں ہیں آج؟ اتنا عظیم دن ہے, اتنا عظیم لمحہ ہے, اور وہ بھی مست نیند سو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں طاغوتی ایجنٹوں کا یا طاغوتی حکمرانوں کا یا طاغوتی طاقتوں کے کسی نہ کسی مرضی پر وہ بھی چل رہے ہیں, ان کے کہنے پر عمل پیرا ہیں وہ لوگ. اگر وہ آزاد ہوتے, اس ملک کی قدر کر رہے ہوتے, اس ملک کی 27 رمضان المبارک کے وجود کی قدر کر رہے ہوتے, تو آج یہ محفل صرف ایک اس چھوٹے سے کلب میں نہیں سجی ہوئی ہوتی. آج پورے پاکستان میں سب سے لالی پرچم لہرا رہے ہوتے, جھنڈیاں لگی ہوئی ہوتی, اور لائٹنگ ہو رہی ہوتی, چراغاں ہو رہے ہوتے, تمام چوک پر عمارتیں سجی ہوئی ہوتی. انشاءاللہ ہم بہت تھوڑے ہیں, لیکن ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ پورا ملک 27 رمضان کو سجائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پورا ملک سب جلالی پرچم سے باقاعدہ سجایا جائے گا, سب جلالی پرچم لہرائے جائیں گے. اور میں اپنے علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنا قبلہ درست کریں. اتنے بڑے بڑے علماء کرام جن کے پاس اربوں کھربوں ڈالر کے بجٹ, جن کے پاس لاکھوں کے لشکر, لیکن آج وہ کہاں گھومے؟ میں ان کی خیرت ایمانی کو جگانے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر. میری داڑھی نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ بغیر داڑھی والا کون سا مولوی ہے جو یہاں بیٹھ کے باقاعدہ اس قسم کے کام کر رہا ہوتا ہے. میں بخدا ایک ہی شخص تھا اس پاکستان میں اس لیے آج اس کا نام لینا چاہوں گا کہ میں نے ہمیشہ اس سے روحانی رشتہ رکھا, اور اس فرد واحد نے جب تک اس کی ہستی اس ملک میں رہی, آپ یقین کریں ہماری فورسز کا وقار بھی بحال رہا, ہمارے ملک کا وقار بھی دنیا کے نقشے میں بحال رہا. لیکن جس وقت وہ ہستی یہاں سے وصال کیا انہوں نے اور پردہ کر گئی, جنرل حمید گل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. میرے روحانی بزرگ تھے, ہمارے بڑے تھے, انہوں نے اس ملک کی قدر و قیمت کو سمجھا تھا. انہوں نے بخدا, میں آج یہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ 27 رمضان المبارک منانے کا یہ ان کا مشن تھا جس کو میں لے کے چل رہا ہوں آج بھی, اور انشاءاللہ اس کو میں لے کے چلتا رہوں گا آخری سانس تک. لوگ کسی بھی حوالے سے ان کے بارے میں جو بھی لفظ جانتے ہوں, کسی بھی پالیٹکس کا ان کو شکار کرتے ہوں, مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں, لیکن وہ اس ملک کا ایک خزانہ تھا, اس ملک کا ایک سرمایہ تھا. انہوں نے اس ملک کی قیمت کو سمجھا تھا اور انہوں نے اس ملک کی بہت خدمت کی. اللہ رب العزت ان کی روح کو ایصال ثواب عطا فرمائے, ان کی کربٹ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کی کامل مغفرت و کامل بخشش فرمائے. اسی طرح جتنے لوگ جس ملک میں جنہوں نے اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے, اس ملک کو باقاعدہ ترقی اور تعمیر کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں, جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنے لہو کی سرخی دی ہے, جنہوں نے اس ملک کو اپنے لہو سے سینچا ہے اور اپنے لہو کو یعنی اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی شہادتوں پہ باقاعدہ ان شہادتوں کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں, اور اس ملک کو ماشاءاللہ 4 چاند لگائے ہیں, اس کو قائم و دائم رکھا ہے. ان کی قربانیوں سے آج یہ ملک ماشاءاللہ قائم و دائم ہے. ہمارے سپہ سالار, ہماری فورسز اور ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ اگلے 27 رمضان المبارک آنے سے پہلے کوئی ایسا بل پاس کریں, ایسا قانون پاس کریں, کچھ بھی کریں,
अगला 27 रमजान मुबारक वो तोपों की गनगरज भी हो, दुनिया भर के अंदर बाकायदा पाकिस्तानी जश्न मना रहे हो 27 रमजान को, बाकायदा सब दिलाली परचम लहरा रहे हो 27 रमजान मुबारक को, और 27 रमजान अपने पूरे इज्जत और वकार के साथ मनवाया जा रहा हो इंशाअल्लाह ताला। सिटी प्रेस क्लब ये दिन पूरी इंशाल्लाह जोशो खरोश से जब से ये कायम हुआ है मना रहा है, और इंशाल्लाह ये मनाता रहेगा। और वैसे भी आपको पता है, गालिबन तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सिटी प्रेस क्लब पूरे मुल्क में अपनी ब्रांचेस कायम करने जा रहा है बहुत जल्द इंशाल्लाह। बका ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी पूरे मुल्क के अंदर बाकायदा अपना काम शुरू करने जा रही है। मुख्तलिफ काउंसिल्स बाकायदा वजूद में आ चुकी हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारा बका ह्यूमन राइट्स यूथ काउंसिल की जानिब से बाकायदा आज ऑर्गेनाइज किया गया, और तमाम माशाल्लाह नौजवान साथियों ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम शुरकाए महफिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बाकायदा अपना टाइम निकाल कर, अपना कीमती वक्त निकाल कर, और आप लोग अपनी मसरूफियात तर्क करके, और इस अजीबो गरीब किस्म का दौर है, जो भी फर्द घर से निकलता है उसको ये मालूम होता है कि मैंने जिस कन्वेंस पर भी बैठ के जाना है तो मेरी जेब में थोड़े पैसे ज़्यादा होने चाहिए। इंतहाई गुर्बत का समा है, इंतहाई अफलास का समा है। सिर्फ हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की वजह से एक नेमतों, रहमतों और बरकतों से भरे हुए पाकिस्तान में आज ये भूख और इफलास मुसल्लत है, आज ये बेरोजगारी मुसल्लत है, आज ये गुर्बत है, माशी अबतरी है। लेकिन हमें हुक्मरानों को हमारे अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, अपना किबला दुरुस्त करना होगा। उनको इस बाबरकत दिन की मौके पर ये इफ़ाए अहद करना होगा कि अपना किबला दुरुस्त करें और अपने लोगों की कदर करें, अपनी आवाम के खिदमतगार बने, अपनी इस धरती को 27 रमजान मुबारक को जो हमारे वजूद में आई थी इसकी कदर करें, इसकी कीमत को समझें। और आज वो बैठ के जिस तरह हुक्मरानी की मसलत पे अपनी अय्याशियों में मसरूफ है, उनका ये हक बनता है, उनका ये फर्ज बनता है कि उनको ये होश हो कि एक आम आदमी कितने वसाइल के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसके घर की जरूरियात क्या है, और उसके पास इस मुल्क के अंदर इंतहाई मेहनत करने के बाद आमदनी का हुसूल क्या है। इस चीज का सर्वे होना चाहिए बाकायदा। इसमें आर्मी चीफ को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, इसमें तमाम हुक्मरानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तमाम सिविल सोसाइटीज को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तमाम सियासी तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और तमाम मजहबी उलमाए कराम और मजहबी तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि उनको अपने मुल्क की मईशत को दुरुस्त करना चाहिए, अपने मुल्क की इज्जत और हमियत और वक़ार को बहाल रखने के लिए अपनी मईशत को चार चांद लगाने चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी आवाज़ और मुख्तसर से लोगों में जो आज बैठ के हम ये बातें की हैं, या हमने ये चंद दावे किए हैं, या हमने चंद उन लोगों से दरख्वास्तें की हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिशात उनके आगे पेश की हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस सोशल मीडिया के ज़रिए जब हमारा ये मैसेज उन तक पहुँचेगा और कन्वे होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनमें से कोई तो मर्द मोमिन जिंदा होगा, किसी मर्द मोमिन का तो ईमान जागेगा इंशाअल्लाह ताला, किसी को तो सहन में ये बात बैठेगी इंशाअल्लाह, और इस मुल्क को आने वाले 27 रमजान मुबारक को इंशाअल्लाह हम बहुत बेहतर अंदाज में बेहतरीन तरीके से इंशाअल्लाह ताला मनाएंगे। कम अज कम हम पूरे शहर कराची में जरूर हर जिले में, हर टाउन में अपनी महफिलें मुनक़िद करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले साल। ये आप सबका टारगेट है, ये ज़हन में रखें। ये आज जो आप तमाम दोस्त यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप सबका टारगेट है और आप सबका ये हदफ है कि अगला 27 रमजान मुबारक इस कराची के हर कोने में हमने मिलकर मनाना है। हर फर्द ने अपनी अपनी महफिलें मुनक़िद करनी है, हमने हर टाउन में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने क्लब कायम करने हैं इंशाअल्लाह ताला, और हर क्लब के अंदर हमारा 27 रमजान मुबारक की तकरीब मनाई जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।